السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تعالی فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ محترم حاضرین اور ناظرین، اللہ رب العزت کا بے شمار انعام و اکرام ہوا کہ ہم سب یہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر یکجا اور جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے کہنے، آپ کے سننے، آپ کے بیٹھنے اور جو باتیں ہو ان سب پر جو ہم عمل کریں، ان سب کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اللہم آمین۔ سورہ رحمان کی 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے تو 2 جنتیں ہیں۔ پس اے جنات اور انسانوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا اور اس نے پوری دنیا کے اندر خصوصیت کے ساتھ صرف 2 ہی مخلوق کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، کہا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے 2 مخلوق، دنیا کی جو بڑی مخلوق ہے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے خاص کیا ہے، گویا کہ اور دیگر جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ دوسری روایات سے معلوم چلتا ہے کہ جو دوسری مخلوقات ہیں، خواہ جانور کی شکل میں ہوں یا پرندوں کی شکل میں ہوں یا دوسری شکل میں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے وہ اپنے اپنے حساب سے، اپنی اپنی نوعیت سے وہ کسی نہ کسی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں رہتی ہے۔ لیکن جو ظاہری طور پر جن کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ لے گا وہ ہے انسان اور جنات۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی، چونکہ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، اور اس سے پہلی جو آیت ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو گویا کہ اس آیت کے اندر بھی 2 مخلوق سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف انسان سے بھی کہہ رہا ہے اور ایک طرف جنات سے بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ دونوں مخلوق اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈری، دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے 2 جنتوں سے نوازے گا۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ 2 جنتوں سے کیا مراد ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ 2 جنتوں سے مراد یہاں کی 2 جنتیں ایسی ہوں گی جس کے برتن سونے کے ہوں گے، اور 2 جنتیں ایسی ہوں گی کہ جس کے برتن چاندی کے ہوں گے۔ پھر بتایا گیا، اہل علم نے بیان کیا کہ جس شخص کا خوف کا معیار اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا رتبہ اور درجہ جس قدر ہوگا، اسی قدر یہ جنت اس کو ملے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا اعلیٰ ترین کا درجہ ہے اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، تو اس کو سونے کے برتن والی جنت ملے گی، اور جس کا درجہ اور معیار نارمل ہے، یعنی درمیانی طبقے کا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اسے چاندی والے برتن والے جنت کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ بہرحال تو یہ ڈرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ انعام سے نوازے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے، اور یہ جیسے عام عبادت ہے یہ بھی ایک مکمل عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے اور دوسرے مالی عبادتیں زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، حج ہے اور بھی دوسری عبادات ہیں، ویسے ہی یہ بھی اور عبادتیں جو ہیں مخصوص وقت میں ہیں، لیکن یہ خوف الہی کی جو عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی جو عبادت ہے، یہ 24 آور 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ بندہ جس حالت میں ہو، جس حیت میں ہو، اللہ تعالیٰ سے خوف کھا رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ اگر وہ سونے سے پہلے یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم قینی عذاب النار، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے تو جہنم کے عذاب سے بچا لے، گویا کہ اگر وہ یہ دعا کرتے ہوئے سو گیا، گویا کہ سونے کی حالت میں ہے اور اس حالت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ثواب کو حاصل کر رہا ہے۔ جب تک کہ وہ بندہ اپنی نیند سے بیدار نہیں ہوتا ہے تب تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ یہ ہے اس عبادت کی فضیلت اور اہمیت، اور کیوں نہ ہو اس عبادت کی اہمیت اور فضیلت انبیاء کرام، صحابہ کرام، یہ خوف کا جو معیار تھا ان کے اندر سب سے اعلیٰ ترین کا معیار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس خوف کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، کہ میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ وہ ان کے رب کے عذاب سے وہ غافل نہیں ہیں۔ تو کامیاب بندوں کے متعلق اور کامیاب مومنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسے بندے اللہ تعالیٰ سے ہمہ وقت ڈرتے رہتے ہیں اور ان کے دل میں یہ ہے کہ رب کا عذاب ایسا ہے کہ جن سے کوئی انسان غافل نہیں ہو سکتا، تو یہی انسان صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے غافل نہیں ہوگا تو یقینی طور پر وہ کسی بھی گناہ کو کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا۔ لیکن اگر کوئی غافل ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، گویا کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، تو کوئی بھی وہ گناہ کا کام کر جائے گا۔ لیکن جیسے ہی ہم اگر جھوٹ بولنا چاہے کسی معاملے میں، اور ہمارے ذہن کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالی ہمارے جھوٹ پر گرفت کرے گا، خوف ہے ہمارے دل کے اندر، تو ہم سوچیں گے کہ نہیں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون، کہ صحیح معنوں میں کامیاب بندے وہی ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ غافل نہیں رہتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے نبیوں کے سلسلے میں تو جو جلیل القدر کہیں آپ یا اولو العزم نبیوں میں جو آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں دیکھیے وہ کتنا خوف کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ان کو ڈر ہے کہ میں نبی ہوں، ان کو تو ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے تو جنت دے گا ہی نہیں، لیکن ان کے اندر بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر خوف ہے، اور وہ آخرت کے بارے میں، آخرت کے حساب کتاب کے بارے میں، حشر و نشر کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو خطاب کر کے کہا تھا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، کہ مجھے اس دن، جس دن تو اٹھائے گا، مجھے رسوا مت کرنا، مجھے ذلیل مت کرنا۔ ان کو معلوم ہے کہ اس دن پوری دنیا کے لوگ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رہتی دنیا تک، قیامت تک جتنے لوگ آئے اور جتنے لوگ اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، سب حاضر ہوں گے، سب موجود ہوں گے۔ اس دن میری رسوائی نہ ہو جائے، اس دن میری ذلت نہ ہو جائے، یہ خوف اور یہ ڈر وہ رکھے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام۔
اور وہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جو ہم محلات میں رہتے ہیں، ہم زندگی میں تگ و دو کر کے بہت عیش و عشرت کی سامان کر ڈالتے ہیں، ایک طرح سے کہیں کہ ہم دنیا کے اندر ہی اپنی جنت بنا ڈالتے ہیں، لیکن جس دن ہماری موت آ جاتی ہے یہ ساری جنت، یہ ساری جائیداد، یہ سارے مال اموال، ساری چیزیں، کنبہ خاندان دوست احباب سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس دن کا بھی حشر یہی ہوگا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست و احباب، ہمارے مال کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بتائیے کہ ہم تو عام انسان ہیں، ہمارا کیا درجہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے خوف کا، اور کیا معیار ہونا چاہیے۔ ایک نبی ہے، اولو العزم ہیں، ان کو اتنا احساس ہے، ان کو اتنا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رسوائی اس حشر کے دن، قیامت کے دن نہ کریں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے احباب اور بہت سارے مومنین بندے جو اچھے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں بہت سارے جو نیکیوں کے اعمال بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا خوف بٹھائے رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ جو نیکی کا کام کیا ہوں، صدقہ و خیرات کیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبول نہ کیا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر بیان فرمایا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہ الی ربہم راجعون، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم، پھر جب دے رکھا ہے تو وہ لوگ دے دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، اور لیکن ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں اس بات سے کہ انہ الی ربہم راجعون، کہ ان کو ایک نہ ایک دن اس کے رب کے سامنے یا ان کے رب کے پاس واپس ہو کر کے لوٹ کر کے ضرور جانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس آیت کو تلاوت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ اے اللہ کے رسول بتائیے یہ کیسے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈر رہے ہیں، یہ کیسا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو کہ ہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون ولکن یخافون اللہ الا تقبل منہم، کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے نیکیوں کے کام کو کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے قبول نہ کیے جائیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے بیچ، ایسے بھی لوگ رہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جانا ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں سے مثال دے کر کے، مثالوں کے ساتھ تاکید کیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر اور ایسے لوگ گزرے بھی ہیں، ان کی طرح آپ ہو جاؤ، تو ہمیں بھی ان کی طرح ہو جانا ہے۔ اور ایک چیز اس ضمن میں اور اس مضمون میں جو خوف الہی کا جو مضمون ہے، سب سے بڑی چیز اور اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جانکاری ہوگی، اسی قدر ہم اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں گے، اسی قدر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے۔ اہل علم نے کہا کہ سلف کہا کرتے تھے کہ من کان باللہ عارف کان بہ اخوف، کہ جو جس قدر اللہ تعالیٰ کے متعلق جانکار ہوگا اس قدر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے متعلق جاننے والے تھے۔ ان کو جب معراج کرایا گیا تو وہاں انہوں نے کتنی چیزیں، عذابات کو دیکھا، بھیانک وہاں پر جو سزائیں دی جا رہی تھیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کے ہر معرفت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، خاص طور پر جو اللہ کے اسماء و صفات ہیں، قدیر ہے، شفیع ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہے، علیم ہیں، تواب ہے، رحیم ہے، الرحمن ہے، اور بھی جتنے اسماء حسنہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی جانکاری اگر ہم لینا چاہیں
تو اسماء حسنہ جو ہے صرف ان کے معنی و مفہوم کو جان لیں تو بہت حد تک ہم اللہ تعالیٰ کی وجود کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی جلالت کے بارے میں اور اس صفت کے بارے میں بھی ہم یقینی طور پر جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہاں عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے، وہاں وہ قابل التوب ہے اور غافر الذنب بھی ہے۔ یہ بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب ہی دیتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گناہوں کو قبول بھی کرتا ہے، توبہ کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم رات و دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہیں، اتنا نہ ڈریں کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، ہم دوست و احباب سے ملنا بند کر دیں، اتنا نہ خوف کھائیں کہ روزی روٹی کو حاصل کرنا بھول جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب اور مقصود نہیں ہے، بلکہ خوف کے ساتھ ساتھ، اور علم بیان کرتے ہیں کہ الخوف والرجا، کہ خوف جہاں ہو وہاں رجا اور امید بھی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھے کہ بندہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے ہم ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے گا، ہمارے معاملات کو آسان کرے گا، ہمارے گھروں کے اندر برکت نازل فرمائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ خوف کے مارے آدمی ایک جگہ رہ جائے، جیسا کہ بعض مکتب فکر کے لوگ جنگلات میں جا کر کے برسوں برس تک وہ تپسیا کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں قربت مل جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ اپنی بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر کے، کچھ لوگ یا کچھ مکتب فکر کے لوگ ہمارے مذہب اسلام کے اندر بھی ہیں جو تقیہ کرتے ہیں اور کہیں خاص جگہ پر جا کر کے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا ہے ہم سے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سب چیز کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تھے، بیٹی بال بچے والے سب کچھ تھے، ان کی بھی دوست و احباب تھے، وہ روتے بھی تھے، عبادات بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، ہنستے بھی تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، جنگ کرتے تھے، ہر چیز کرتے تھے۔ یہی ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں اور ہمارے لیے مثال ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کے معیار کو ہم انجام دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اللہ کی قسم تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ رو گے بہت کم، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم لوگ ہنسو گے بہت کم اور تم لوگ بہت زیادہ رو گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو ساری چیز کی معرفت اور جانکاری تھی، اس وجہ سے صحابہ کرام سے کہا کہ تمہارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آتے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ فرشتے بھی جو سب سے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں، جو اسماء دنیا ہے وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا عذاب دیے جاتے ہیں، کیا کیا ہولناکیاں ہیں وہاں پر، فرشتے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ وہ بھی اپنے رب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، حالانکہ فرشتوں کے بارے میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ان کو جہنم ملے گا، ہے نا۔ فرشتے کے بارے میں بالکل متعین نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر خوف ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی جلالت کا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ والذین هم وهم لا يشفعون، فرشتوں کے بارے میں آتا ہے وهم لا يشفعون الا لمن ارتضى وهم مشفقون وهم من خشیته مشفقون۔ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی بندے کے بارے میں سفارش ہرگز نہیں کر سکتے ہیں مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، مگر جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور یہی وہ فرشتے ہیں جو اپنے رب کی خشیت اور اپنے رب کے ڈر سے یہ خوف کھا رہے ہوتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے، نہ ان کا کوئی سزا اور عذاب ہے فرشتوں کا، اس کے باوجود بھی یہ اپنے بندے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں اس ضمن میں کہ جو صحابہ کرام ہیں یا تبع تابعین ہیں ان کا کیا مظہر رہا ہے اس تعلق سے۔ ایک تابعی ہیں ابن ابی ملیکہ، وہ بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخافون علی نفسہ النفاق، کہ میں نے 30 سے زائد اور 30 کے قریب صحابہ کرام کو پایا کہ وہ اپنے نفس پر، وہ اپنے آپ پر ڈر رہے تھے نفاق سے۔
یعنی نفاق کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر نفاق آ جائے، اوپر سے میں ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، مومن ہوں، مسلمان ہوں، لیکن میرے دل کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کچھ کمی آ جا رہی ہو۔ تو 30 ایسے صحابہ کرام تھے جن کو انہوں نے پایا ایسا، ان میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام بھی منافقین میں سے آ جائے۔ وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ منافقین کے نام کے بارے میں یا منافقین کی لسٹ دیا تھا ان کو کہ فلاں 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 ایسے منافقین ہیں، ہے نا۔ منافقین خاص طور پہ اس وقت سامنے آئے جب غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ ابی بن سلول یہ 300 کے قریب مسلمانوں کو اس جنگ سے واپس لے کر کے آ گئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے بارے میں بتلایا تھا۔ بہرحال تو منافقین کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھی ان منافقین میں نام نہ جائے۔ بتائیے کتنے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ وہ تو حذیفہ بن یمان کے پاس چپکے سے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا نام تو اس میں سے تو نہیں ہے منافقین میں سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، ان کو ڈر ہے کہ کہیں میرے اندر کچھ کمی نہ آ جائے، میرے اندر نفاق نہ آ جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر جس کے اندر نفاق آ جائے، اوپر سے تو ہم ٹھیک ہیں اللہ والے ہیں لیکن اندر سے اللہ والے نہیں ہیں۔ نفاق اسی کو کہتے ہیں کہ اوپر سے ایمان اور اسلام کو ظاہر کرے اور اندر سے کفر کو چھپائے رکھے، کفر اور برائیوں کو چھپائے رکھے، یہی نفاق ہے اور یہی منافق کی پہچان ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے کہ ایک دن کی بات ہے کہ یہ راستے سے گزر رہے تھے اور کسی گھر سے قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنے کی آواز آتی ہے اور آپ تلاوت کو سنتے ہیں، یہاں تک کہ تلاوت کرنے والے جو قاری ہوتے ہیں وہ سورہ طور کی اس آیت پر پہنچتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب ملنے والا ہے انسان کو۔ جب اس آیت کو سنتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو گرگرانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ اتنا روتے ہیں مارے خوف کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کہ گھر پر جاتے ہیں اور تقریباً 1 مہینہ تک وہ بستر پر پڑ جاتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو بتاتے ہیں کہ ایسی سی بات ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کا ایک ٹکڑا سن کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے متعلق ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ بتائیے وہ خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، خلفۂ راشدین میں سے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس خوف الہی کے متعلق اور اس مضمون میں۔ بہرحال اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ وہ جب پرندوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ تمہارا ہی صحیح ہے کہ تمہارا نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، تم مر جاؤ گے، تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو یہ مارے خوف کے اس بات کو کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ واللہ انی شجرۃ تعضد، کہ اے اللہ کی قسم کاش کہ میں درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، میرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف حضرت عبداللہ ابن مسعود کے متعلق۔ ایک مرتبہ یہی صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود جب گزر رہے ہوتے ہیں ایک لوہار کے پاس سے، اور ایک لوہے کو گرم کر کے رکھے ہوئے رہتے ہیں، اور اس لوہے کے اندر جو سرخ پن جو ہوتا ہے لالی پر بالکل وہ دکھ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر اس لوہے پہ اگر انگلی ایک رکھ دی جائے تو یہ راکھ ہو جائے۔ دنیا کے آگ کی یہ حالت ہے تو آخرت کی آگ کی کیا حالت ہوگی۔ تو گویا کہ دل کے اندر صحابہ کرام کے اندر بھی بدرجہ اتم خوف تھا اور ڈر تھا اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ ایک اور روایت آتی ہے کہ ایک صاحب جب اس دنیا سے جانے والے تھے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو وصیت کر کے گئے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، وہ مومن بندہ تھا، وہ جو وصیت کر کے گئے وہ مومن بندہ تھا۔ صحیح روایت ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے دفن مت کرنا قبر کے اندر یا مٹی کے اندر، مجھے دفن مت کرنا، بلکہ کیا کرنا کہ مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو دریا کے اندر بہا دینا۔
چنانچہ جب وہ انتقال کر گئے تو ان کے بچوں نے ویسا ہی کیا جیسے وصیت کیا تھا، جلا دیا اور ان کی راکھ کو دریا کے اندر بہا دیا۔ جب یہ پہنچتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے اور اللہ تعالیٰ جب پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں وصیت کیا، تم نے ایسا کیوں کہا کہ تم میری راکھ کو جلا دینا، سمندر کے اندر مجھے دفنانا مت، تو وہ صاحب عرض کرتے ہیں کہ مخافتک یا رب، تمہارے عذاب کے ڈر سے میں نے ایسا کیا کہ اگر میں قبر کے اندر دفن ہو جاؤں پھر میرا حساب کتاب ہو جائے اور میں حساب کتاب میں کامیاب نہ ہوں اور میں ناکام ہو جاؤں اور مجھے جنت نہ ملے اور مجھے تیرا عذاب کا سامنا کرنا پڑے، اس وجہ سے مارے تیرے خوف کے میں نے ایسے کہا کہ مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو سمندر کے اندر یا دریا کے اندر بہا دینا۔ تو یہ ہے کچھ مثالیں اور کچھ نمودج اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اور خوف کھانے کا۔ یقیناً بہت بڑی اہمیت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو 24 گھنٹے کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے انعام جو شروع میں بتایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ یقینی طور پہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یقینی طور پر اپنے نفس کو بری خواہشات سے، بری لغزشوں سے اور گناہوں کے کام میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو ڈرے گا وہ گناہوں کے کام سے بچے گا، لیکن جو ڈرے گا نہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا، وہ ہرگز وہ گناہوں کے کام سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اور مزید اس تعلق سے روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص ڈرے گا، کہا کہ لا یلج النار رجل من بکا من خشیت اللہ حتی یرجع اللبن فی الضرع۔ مثال دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہ جنت میں ہرگز داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مثال دیا کہ جو ڈرا تو ایسے ہے گویا کہ دودھ تھن میں دوبارہ واپس ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے 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 اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کو جنت ملنا یقینی ہے۔ مثال دیا کہ جس طریقے سے دودھ تھن میں دوبارہ واپس نہیں ہو سکتا ہے، ویسے ہی اس کی مثال ہے۔ ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عینان لا تمسہم النار، عینان لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین تحرس فی سبیل اللہ، کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جہنم اس کو چھو نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک ایسی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روئے، عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتی ہے، ایسی آنکھ تو جہنم میں یہ آنکھ جا نہیں سکتی ہے۔ اور ایک ایسی آنکھ جو اللہ کے راستے میں سرحد پر پہرے داری کرتے ہوئے، نگرانی کرتے ہوئے ایسی رات ایسی آنکھ جگتی رہتی ہے، تو ایسی آنکھ بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور وہ مشہور جو روایت ہے، حدیث ہے کہ 7 لا ظل الا ظل یظلہم اللہ یوم القیامہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص سایہ اس دن قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے کہ من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو شخص تنہائی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں سوچے، جنت اور جہنم کے بارے میں سوچے، اور یہ فکر دامن گیر ہو کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا، حشر و نشر کیسا ہوگا، ہمارا حساب و کتاب کیسا ہوگا، ہمارا ایمان نہ چھین جائے، ہمارے ایمان کے اندر نہ کمی آ جائے۔ یہ سب چیزیں اگر اس کی فکر یہ دامن گیر ہیں اور یہ سوچ رہا ہے بندہ، من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بھیگ جائیں، تر ہو جائیں، بہہ جائیں آنسو سے، تو ایسا شخص کو بھی اللہ تعالیٰ مخصوص سایہ نصیب کرے گا۔ مخصوص سایہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بندگی کو، اس کی عبودیت کو اور اس کی عبادت کو اور اس کی نیکیوں کو
اور اس کے ڈرنے کو، خوف کھانے کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخش رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی یہ جو باتیں ہوئی ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے یا دیگر جو مخلص اور مؤمنین بندے ہیں، صالحین بندے ہیں، ان کے متعلق وہ تمام صفات بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ وہ خوف کا معیار جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے والا خوف ہو، وہ خوف ہمارے دل کے اندر بھی پیدا ہو جائے، تاکہ ہم سے بھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں جو انعام و اکرام سے نوازے گا، وہ انعام و اکرام بھی ہمیں اللہ تعالی نواز دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔